آج کا واقعہ ایک ظالم بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو، جس پر اس کی 6 بیٹیوں نے کہا، اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتی ہیں۔ تو 7ویں بیٹی نے ان سب سے انکار کر دیا اور بولی کہ اے ابا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا دیا پہنتی ہوں، جس پر اس کا باپ شدید غصہ ہوا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہزادی کے ساتھ کیا کیا اور اس کو کس طرح عزت سے نوازا، ہم آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کویٹس اوورال کی جانب سے آپ سب دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا، لوگوں کو جمع کرتا اور لوگوں سے سوال کرتا۔ جو اس کے سوال کا صحیح جواب دیتا وہ اس کو ڈیروں انعامات سے نواز دیتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں، اگر جواب اچھا لگا تو میں تمہیں تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ تو 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، اے ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتی ہیں اور آپ کا ہی دیا پہنتی ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہی ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان سب کو ان کا من چاہا انعام دیا، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا ہی پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ جس پر بادشاہ یہ سن کر بہت آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چنانچہ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے کہا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل تھا اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ اسے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات ہونے والی ہے، تاکہ رات کو آگ جلا لوں کہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہوا ہے، وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی بھی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹی، تم کون ہو
اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلے کیا کر رہی ہو؟ تو تب شہزادی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہے۔ بوڑھا ضعیف آدمی اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد میں واپس آؤں گا۔ تم جہاں جھونپڑی میں ہی رہنا، کھانے پینے کا سامان اور ندی پاس ہے، وہاں سے تم پانی کا گھڑا بھر کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف آدمی شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں رہتی ہے اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے پاس سانپ کے کچھ نشانات بھی موجود ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آیا کہ بچپن میں اس نے سنا تھا جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے شاید سانپ بھوکا تھا جس لیے وہ دودھ پی کر لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آدمی آ جاتا ہے، تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے، اور بوڑھے ضعیف آدمی کو 3 لال دے کر کہتی ہے کہ تم شہر جاؤ اور یہ لال بیچ دو، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ اور باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتی ہے، اور ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب آدمی کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن گیا اور دور دور تک بہت دھوم مچ گئی کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے دیکھا، دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ شہزادی کو پیغام بھیجتا ہے کہ جاؤ شہزادی کو کہو بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں، اور ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یعنی اپنی تمام شہزادیوں کے ساتھ محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب لگا کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کر رہا تھا، اور آخر کار بادشاہ شہزادی کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو، اور میں بھی تمہارے کہنے پہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیوں، کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔
سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے تھے، اور کتنا تیار ہو کے آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آیا، یہ تو میری اپنی بیٹی ہے اور ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا رہا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے تو اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے دوبارہ بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بول اٹھی، اے ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اسی اللہ نے مجھے کیا کچھ نواز دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچتی، اور دکھلاتی کہ اپنے گلے میں مالا جس میں 4 لال ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش تب ہم نے یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں، تو آج اللہ ہم پر بھی مہربان ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، عزیزو، ساتھیو، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا اور جو اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہمیں ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔